گھٹیا سے گھٹیا انسان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم انسان نہیں ہو، وہ برا مان جاتا ہے۔ یہ برا مان جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ہونا ایک شرف ہے۔ تو پہلی بات تو طے ہو گئی کہ انسان ہونا شرف ہے۔ نمبر 2 بات یہ کہ انسان کو انسان بنایا کس نے؟ آپ نے ہم کو بنایا، میں نے آپ کو بنایا، آپ کے والدین نے آپ کو پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اگر جب یہ طے ہو گیا کہ ہم نے ایک دوسرے نے کسی کو پیدا نہیں کیا، کسی اور نے پیدا کیا ہے، یہ شرف دینے والا کوئی اور ہے، متوجہ ہے بات کرو۔ اگر یہ طے ہو گیا پھر میری بات کو ملائیے گا انشاءاللہ ذہن علی میں بیان پڑھے ہوں گے تو آپ گفتگو کو جوڑ سکتے ہیں آسانی سے، کہ جب یہ طے ہو گیا کہ انسان ہونا ایک شرف ہے اور انسان ہونے کے بعد انسان کو انسان نے نہیں بنایا بلکہ کسی اور نے انسان بنایا ہے، متوجہ ہیں، تو جس دن یہ پتہ چل جائے جس نے بنایا ہے انسان پیشانی کو جھکا دے۔ بات آہستہ آہستہ کچھ کروں گا تاکہ میری بات آسانی سے پہنچ سکے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مالک پیسہ نہ دے، دولت نہ دے، کچھ بھی نہ دے، خالی انسان بنا دے تو انسانیت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ پیشانی کو جھکا دیا جائے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت انسان کا مقصد ہے تخلیق، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں احباب کرم کہ ساری کائنات اپنا مقصد کو پورا کرتی ہے، صرف حضرت انسان ہے کہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتی۔ بہت سامنے کی مثال دوں، شاید میری بات آسان ہو جائے میرے بچوں کے لیے۔ آپ دیکھیں سماج میں، معاشرے میں، اپنے سماج میں دیکھیں، انسان ہے، انسان حکومت کرتا ہے عوام پر، کرتا ہے، گھوڑے پر وہ سوار ہو جاتا ہے، لگام ڈال دیتا ہے، جہاں چاہے لے کے جاتا ہے، بیل، اونٹ، ہاتھی، بڑے بڑے جانور میرے ساتھ رہے احباب کرم، یہ بڑے بڑے جانوروں کو انسان ہے جو اپنے اختیار میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ گھوڑے کو لگا دیا اس نے اکے کے اندر، نہیں چل رہا ہے تو مار بھی رہا ہے، لگام کھینچ رہا ہے، پیٹ بھی رہا ہے، متوجہ ہے کو کر رہا ہے۔ بیل کو لگا دیا، اس کے کندھے پر ہل رکھ دیا، کسان مارتا ہے، پیٹتا ہے، ڈنڈوں سے مارتا ہے، مگر وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، متوجہ ہیں۔ حتیٰ کہ انسان دیکھیں کہ انسان اس کائنات میں چلنے پھرنے والے جانور سب سے بڑا ہاتھی ہے، کتنا بڑا ہے، اس پر ایک 30 40 سال 50 سال کا بچہ بھی بیٹھ جاتا ہے، سر پہ مسلط ہو جاتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو وہ بیٹھتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو حیوان اٹھتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں بات کریں، کبھی آپ نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ آسانی سے حیوان نے اپنے مالک کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ اگر حیوان ہاتھی چاہے تو انسان کو اپنے پیروں نیچے کچل کے اسٹیکر بنانا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر گھوڑا چاہے تو اپنے مالک کو پٹک کے مار سکتا ہے، اگر بیل چاہے تو ایک سینگ سے اپنے مالک کا پیٹ پھاڑ سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ رہتے ہیں کہ نتیجہ دس پر باب کرم، یعنی اتنے مسائل آپ کے سامنے میں رکھے، اتنے حیوانات، طاقتور حیوانات، قوت رکھنے والے حیوانات، ان سب کے باوجود بھی انسان اس پر مسلط ہے۔ یہ انسان کے خلاف سرکشی نہیں کرتا، اس کی نافرمانی نہیں کرتا، جتنا کرتا ہے وہ کہتا اتنا یہ جانور کرتا جاتا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یہ حیوان اتنا بتا دے، کیا تو مضبوط ہو گیا؟ اور مضبوط تو تھا ہی، کیا تمہارے سر پر سوار انسان مضبوط ہو گیا؟ آخر اس کی کیوں مانتا ہے؟ کیا اس کو تو مار نہیں سکتا؟ کیا اس کو تو ختم نہیں کر سکتا؟ کیا اس کی نافرمانی نہیں کرتا؟ عجب نہیں، حیوانات ہمیں پلٹ کر جواب دے، تم نے سمجھا نہیں، میں تو انسان کو مار سکتا ہوں، مجبوری یہ ہے، میں اس لیے مانتا ہوں کہ یہ مجھے کھلاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن پہنچے یا نہیں پہنچا، میں آپ کے ذہن میں جانا چاہتا ہوں کہ صرف اس واسطے میں اس کو سنتا ہوں کہ میں یہ مجھے کھلاتا ہے نہیں، یہ میرا رب ہے، یہ میرا پالنے والا ہے۔ عزیزو، اب اگر حیوانوں میں یہ کمال پایا جاتا ہے کہ اپنے مالک کا کھا کر کے اطاعت کرے، تو اشرف المخلوقات انسان کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جو دے رہا ہے اس کے سامنے پیشانی کو جھکا دے۔ اگر نہیں جھکائے گا تو قرآن کو کہنے کا حق ہے بنہم اصل، یہ انسان نہیں، یہ حیوانوں کے جیسے، بلکہ اس سے بستر نظر آتا ہے۔ ایک سوال پڑھتے محمد
اگر میری بات یہ نہ سمجھوں تو اب جو بات کہوں گا شاید وہ زیادہ آسان ہے. ہر انسان کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس ہے. شاید یہ میرے پاس زیادہ آسان یاد رہ جائے، شاید یہ میری مثال یاد رکھے تو کام نہیں آئے گی. ہر ایک کے پاس موبائل ہے. موبائل تاریخ میں آپ جائیں 1 منٹ کے لیے، اس کی تاریخ پلٹ کر آپ جائیں. یہ جب ایجاد ہوا تھا تو کہے کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ ٹیلی فون. فون آئے، فون کریں، ہم بات کریں، سامنے والے سے بات ہو. اسی لیے تو ایجاد ہوا. 70 کی دہائی میں جو ابتدا میں ایجاد ہوا، متوجہ ہیں 50 سال پہلے تو کہے کہ ایجاد ہوا تھا کہ اس سے بات کی جائے. مقصد کیا تھا اس کے موبائل کے بنانے کا؟ ذہن میں رکھیے گا، بات کرنا. ٹھیک. اس کے بعد موبائل کی انسٹرومنٹیں ترقی کی، اس میں بڑھنے لگے. کیلکولیٹر بڑھ گیا، ٹارچ بڑھ گئی، نیٹ آ گیا، اینڈرائڈ فون آ گیا، سارے فیسلٹیز آ گئے. نہیں آ گیا آڈیو چلنے لگا، ویڈیو چلنے لگا، سارے کام ہونے لگے. آپ میرے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس وقت اس پر تفصیل نہیں دے سکتا، لیکن آپ ہمیں سب انصاف سے بتائیں اتنا سارے، اب ایک موبائل ساری کائنات مٹھی میں جمع ہے، اس اسکرین پر سارا کام ہو رہا ہے. آپ غور کر کے بتائیں جب کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، متوجہ ہیں، لیکن جیسے ہی ٹیلی فون آئے گا، بات پہنچی یا نہیں پہنچے؟ جیسے ہی ٹیلی فون آئے گا، چاہے آپ کو کچھ بھی اس پر آپ کر رہے ہو، کچھ سن رہے ہو، کچھ دیکھ رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، سارا کام چھوڑ کر کے پہلے آپ کو خبر دے گا بات کرو. میری بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو اس کا مقصد تبلیغ تھا، موبائل یہ بتانا چاہتا اپنے ہاتھوں میں رکھ کے محسوس کرو. جب ایک مشین میں یہ صلاحیت ہے کہ جس کے لیے بنایا گیا سارے کام کرتے رہو، لیکن جب اس کا اصل مقصد آتا ہے تو سب کنارے رکھ کے اسے انجام دیتا ہے. تو تم تو انسان ہو، تم کو بھی تو عبادت کے لیے پیدا کیا. اب چاہے دنیا میں تم جو کرتے رہو، جب وقت عبادت آ جائے تو اسی مشین سے سین کر کے عبادت کے لیے پیشانی کو جھکا دے. ایک سلوات پڑھتے محمد انسانی زندگی اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. میں معمولاً اپنی گفتگو کو علمی کم رکھتا ہوں، نوجوانوں کے لیے زیادہ رکھتا ہوں تاکہ میری بات بہتر انداز سے پہنچ سکے. اللہ نے انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں. علماء نے اخلاق میں آیت میں بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان میں بہت سی خواہشات رکھی. انسان کے اندر کھانے کی صلاحیت رکھی، خواہش. انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، متوجہ. اور آپ دیکھ لیں انسان ہے، اس کے اندر اللہ نے بھوک رکھی ہے، انسان کھائے. اچھا کھانا ملے گا تو کھائے گا، گرم کھانا ملے گا تو کھائے گا، نہیں ملے گا ٹھنڈا ملے گا تو کھائے گا، مگر بغیر کھائے نہیں رہ سکتا. انسان بغیر کھائے نہیں رہ سکتا. حتیٰ کہ جب نہیں ملتا تو انسان سڑا گلا کھانا کھاتا ہے، مگر کھاتا بغیر کھائے نہیں. اسی اللہ سے پانی کے مسائل بھی ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی، خواہش رکھی ہے پانی پینے کی، پیاس رکھی ہے. انسان پانی جب پیاس لگتی ہے تو انسان ٹھنڈا پانی ڈھونڈتا ہے، آرو کا پانی ڈھونڈتا ہے. جب نہیں ملتا تو گرم صحیح مگر ملتا ہے، پیتا ہے. جب وہ نہیں ملتا تو اسٹیشنوں کے اوپر نل کے اوپر بغیر آرو کے کھولتا ہوا پانی پیتا ہے، مگر پیتا ہے. میرے ساتھ رہتا ہوتا ہے نہیں ہوتا. اسی انداز سے آگے بڑھتے چلے گئے. جب انسان کو صاف پانی نہیں ملتا، انسان کو گندا ملتا ہے مگر پیتا ہے، بغیر پیے انسان نہیں رہ پاتا. اگر آپ جہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں تو اسی انداز سے اللہ نے انسان کے اندر جذبہ عبادت رکھا، عبادت کی خواہش رکھی ہے کہ انسان اگر اسے صحیح رہنمائی مل جاتی ہے تو پیشانی وہاں جھکاتا ہے جو لائق جھکانے کے قابل ہے. اور اگر صحیح جگہ نہیں ملتی، صحیح رہنمائی نہیں ملتی، تو انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سب جھکا کر کے فخر محسوس کرتا ہے. اگر آپ نے یہ محسوس کر لیا ہے تو اب
انسان بغیر عبادت کے نہیں کر سکتا۔ عبادت کوئی بہت اونچی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت نام ہے بندے اور خدا کے درمیان رابطے۔ جب تک وہ رابطہ قائم رہتا ہے انسان ٹھیک رہتا ہے، جب وہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ چاہیے ہمیں کہ ہم مالک سے رابطہ برقرار رکھیں، اس کو پہچانیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، اس سے اپنے کو کنیکٹ رکھیں۔ جب تک اللہ سے رابطہ رکھو گے زندہ رہو گے، جس دن رابطہ توڑ دو گے ختم ہو جاؤ گے۔ شاید بزرگ تو میری بات سمجھتے لیکن بچے بات میری شاید نہ سمجھ سکتے۔ آج کا زمانہ، میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے معرفت اسلامی کے عنوانات ہمارے سامنے اور روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں جہاز چلتا ہے فضا میں، اس کا کوئی راستہ کوئی ٹریک نہیں، نہ روڈ ہے نہ ریلوے لائن بچھی ہوئی، وہ چلتا رہتا ہے۔ مگر کیسے چلتا ہے سب جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہر جگہ پر ایک کنٹرول ٹاور ہوتا ہے، اس کنٹرول ٹاور سے اس کا کنیکشن رہتا ہے، وہاں سے بیٹھا ہوا آپریٹ ہوتا رہتا ہے پائلٹ، داہنے جاؤ بائیں جاؤ، اتنا اوپر اتنا نیچے اتنا آگے اتنا پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ پڑھ لکھے لوگ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، نہیں سمجھ رہی ہے؟ جب تک تجربہ کیا کہتا ہے، جب تک جہاز کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے رہتا ہے جہاز چلتا رہتا ہے، اپنی منزل تک بڑھتا رہتا ہے، لیکن جیسے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے جہاز کہیں کھو جاتا ہے۔ اخبارات آپ پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جہاز فلاں گر گیا، گم ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ میرے دوستو اگر سمجھ سکے ہو تو آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے، صحیح چلنا ہے تو مالک سے رابطہ رکھو۔ جب تک رابطہ رکھو گے چلتے رہو گے، جس دن مالک سے توڑ لو گے جہنم کے خطرات میں پیچھے ختم ہو جاؤ گے۔ ایک اور سوال محمد والے ضرورت اس بات کی ہے کہ مالک کو پہچانیں، اس کی عزت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں، کار خیر کریں۔ دنیا میں آپ دیکھیں حساب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کا نیک برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، بہترین برتاؤ کرتا ہے، متوجہ ہے بات کروں، اور یہی بہترین برتاؤ یہی اس میں سلوک ہے جو ہمارے سماج میں زندہ ہے۔ اسی بہانے ہمارا سماج زندہ ہے ایک دوسرے کے۔ مگر یہ بتائیے آپ کہ ایک انسان جو دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، کبھی ایک گلاس پانی سے، کبھی ایک لقمے کھانے سے یا کسی جہت سے بھی، یہ انسان کس کے ساتھ احسان کر رہا ہے؟ میرے ساتھ۔ آپ نے اگر مجھ کو ایک گلاس پانی دیا تو آپ نے میرے ساتھ احسان نہیں کیا۔ توجہ کر بات کرنا، آپ نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ پھر کیا ہوا؟ آپ نے کسی کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ احسان کیا۔ تھوڑا دقت کریں آپ، جسم ہمارا کیا ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، بالکل سامنے گفتگو ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، کسی کا دیا ہوا ہے، جس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ جیسا مل گیا اسی پر راضی ہے۔ اگر ہمارا ہوتا تو موڈیفائی کر کے جیسا چاہے بنا دیتے، سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ، چھوٹے کو بڑا، بڑے کو چھوٹا کر دیتے، مگر جیسا ملا اس پر راضی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جسم ہمارا نہیں، کسی کا دیا ہوا ہے۔ آپ میرے ساتھ یہاں تک آئے۔ اب اگر کوئی اس جسم کے ساتھ احسان کرتا ہے تو میرے ساتھ احسان نہیں کر رہا ہے، کسی کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ احسان کر رہا ہے۔ آپ یہاں تک آ گئے میرے ساتھ، ارے گفتگو اور سن لیجیے تاکہ میری بات کے واقعہ مرحلہ مکمل ہو جائے۔ آپ بیٹھے ہیں اپنے آفس میں، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، کہیں پر، گرمی کا موسم ہے، توجہ کیا میری مثال، بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، ٹیمپریچر اچھا خاصا ہے، 45-50 ٹیمپریچر ہے، دوپہر کا 2-3 بجے کا وقت ہے۔ آپ نے اپنے جگہ سے، اپنے دکان سے، اپنے مکان، اپنے گھر سے دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک انسان، مسلمان ایک انسان ہے جو سورج سے ایسا محسوس ہو رہا ہے بہت تھکا ہوا ہے، پیاسا ہے، پریشان حال ہے، گرمی کا موسم ہے، سانس پھول رہی ہے، اس کی زبان نکلی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ پیاسا لگ رہا ہے، توجہ کیے زبان، آپ نے محسوس کیا پیاسا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے نوکر کو ایک گلاس پانی دیا،
آپ نے کہا جاؤ وہ انسان جو وہاں ٹہل رہا ہے اسے ایک گلاس پانی دے دو۔ جیسے ہی آپ کا وہ نوکر اس انسان کے پاس پہنچے گا، اس پیاسے کے پاس، اور پہنچ کر کے ایک گلاس پانی دے گا کہ یہ لوگ پانی دو، ایک مرتبہ پہلے اوپر سے نیچے تک دیکھے گا یہ کون ہے کہ جس سے میں نے مانگا نہیں مگر بھیج دیا۔ عزیزان تھوڑی ایک مثال میں اب چاہتا ہوں تھوڑی دیر جملوں پر غور کرتے چلیں، شاید گفتگو میں کوئی اچھے پیغامات آپ تک پہنچا سکوں میں۔ یہ کون انسان تھا جس سے میں نے مانگا نہیں مگر اس نے مجھے ایک گلاس پانی بھیج دیا؟ اگر وہ انسان ہے، اچھی سوسائٹی کا رکھنے والا ہے، کلچرڈ ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو احسان مانے گا، لیکن اگر مسلمان ہے تو اس کو جانے دیجیے ایک صلوات پڑھتے محمد تو جیسے ہی اس کو گلاس ملے گا پانی کا، پہلے اس کی فکر یہ ہوگی کہ یہ کون تھا جس نے بھیجا، اس کو دیکھا جائے، اس کو پہچانا جائے۔ کاش میری بات پہنچ جائے بس آج تک، اسے دیکھا جائے، اسے پہچانا جائے، وہ کون ہے جس نے بھیجا ہے، چل کے اس کا شکریہ تو ادا کیا جائے۔ اگر بہت پیاسا ہوگا تو شاید ایک کاک گھونٹ گلے سے اتار لے گا، لیکن جیسے ہی گلا تر ہو تو تھوڑا سکون آئے گا، پھر سوچے گا، پھر تلاش کرے گا وہ کون انسان ہے کہ جس نے مجھے میں نے مانگا نہیں تھا یہ پانی بھیج دیا، جس نے میں نے مانگا نہیں تھا اس نے میرے ساتھ ایک کرم کر دیا ہے۔ وہ انسان ایک گلاس پانی پیے گا مگر یہ جب تک اس کا شکر ادا نہ کر لے گا، تھینکس نہ کہہ لے گا، اس وقت تک آگے بڑھنا نہیں چاہے گا۔ میری مثال واپس کیجیے، یہ ایک انسان نے ایک گلاس کے ذریعے سے جو مدد کی ہے، میری مجھے پانی پہنچایا ہے، اس انسان کی مدد کی ہے یا کسی کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ مدد کی ہے؟ میرا عزیزو آپ تھوڑا میرے ساتھ میری مثال کو گم نہ کیجیے گا۔ یہ انسان جو ایک گلاس پانی سے مدد کر رہا ہے، وہ کس کو مدد کر رہا ہے؟ اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، کسی کے دیے ہوئے جسم سے کے ساتھ ایک گلاس پانی سے مدد کر رہا ہے۔ عزیزو اگر کسی کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ کوئی ایک گلاس پانی سے مدد کر دیتا ہے تو انسان اس وقت تک آگے بڑھنا نہیں چاہتا جب تک شکریہ نہ ادا کر لے۔ تو سوچو جس نے خود اتنا بڑا وجود دیا، کیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے پیشانی کو جھکا دیا جائے؟ ایک سوال پڑھتے محمد اور عزیزو یاد رکھیے گا، یہی احساس، یہی شکر گزاری کا جذبہ، یہی تھینک مان لینے کا جذبہ، یہی آبار مان لینے کا عنوان، یہی وہ ہے کہ جب بندے اور بندے کے درمیان پیدا ہوتا ہے تو احسان کہا جاتا ہے، نیکی کہا جاتا ہے، بہترین سلوک کہا جاتا ہے، حسن عمل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہی شکر گزاری کا جذبہ جب بندے اور خدا کے درمیان پیدا ہوتا ہے تو عبادت کہا جاتا ہے۔ ایک اور سوال پڑھ دیں محمد بڑی جسے کہا جائے بہت سادی ہو، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ کبھی کبھی سادی غذائیں بھی اچھی لگتی ہیں جب بہت دن تک انسان، ورنہ بنی اسرائیل نہ کہتے کہ من و سلوہ بند کر دو، ہمیں دال اور سبزی کھلاؤ۔ قرآن ہے نہیں 40 دن تک نازل، لیکن آپ بہت تھک گئے کھا کر، تو اچھی غذا بھی ہمیشہ فائدہ نہیں پہنچے۔ انسان تھک جاتا تو کبھی کبھی سادی غذائیں بھی انسان کو مزہ دے لگتے کہ 4 ٹائم گوشت پکنے بند کرنے کھا جاتا ہے، دال پکاؤ اس میں کے گوشت کھا کر کے ہم تھک گئے۔ لہٰذا کبھی کبھی سادی گفتگو بھی اچھی ہوا کرتی ہے، اور یاد رکھیے گا سادی غذائیں ہی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، سادی غذائیں ہی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، نقصان نہیں پہنچاتی۔ ورنہ جو انسان مزے کے لیے کھاتا ہے نا، ٹیسٹ کے لیے، وہ وقتی طور سے مزہ تو دیتی ہیں لیکن نقصان ضرور ہے یا نہیں؟ ارے آپ دیکھیں آج کے جوان جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کے عاشق ہیں، جتنے نوجوان اسے کھانے کو کیا کھاؤ گے؟ کہیں نوڈلس، کہیں کیا، کہیں فرائیڈ رائس، کہیں کیا، کہیں یہ، کہیں وہ، چکن اور کون سی ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اور گھر میں دال پکا دیجیے، بیٹا خدا اماں کیا پکا ہے؟ کہا دال کون کھائے؟ آپ کا ٹائم ضائع نہیں، مجھ سے پیغام جیسے بھی گفتگو آگے بڑھائیے، میں نے میری بات متوجہ اور بات کروں تو ہوتا کیا ہوتا ہے کہ یہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں لڑکے مزے کے لیے، زبان کے ٹیسٹ کے لیے، مزے کے واسطے کھاتے ہیں، سادی غذائیں کھائی
انسان کو پسند نہیں ہوتی، مگر یہ جانتے ہیں جو فاسٹ فوڈ کھانے والے چائنیز ہیں وہ سال 2 برس کے بعد کسی کا میدا خراب، کسی کے آنتیں خراب، کسی کے منہ میں چھالے، کسی کے کہیں پریشانی، ہزار قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن گھر کی سادی غذائیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، وہ صحت مند رکھتی ہیں، فائدہ پہنچاتی ہیں۔ عزیزان محترم، میری گزارش یہ ہے کہ منبر رسول پر لانے کے لیے ایسے ذاکرین اور علماء کا انتخاب کیجیے جو آپ کو صحیح غذائیں کھلائے، فاسٹ فوڈ نہ کھلائے۔ یہ فاسٹ فوڈ وہ ہوتے ہیں جو ٹیمپریری طور سے آپ کو مزہ تو دے دیں گے، مگر کبھی کوئی ایمان خراب کرے گا، کوئی عقیدہ بگاڑے گا، کوئی بے عمل کر دے گا۔ علماء کو بلاؤ، صحیح غذا کھلاؤ تاکہ ایمان بھی سالم رہ جائے، عقیدہ بھی محفوظ رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد مزاج میں رہا کر جو فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں، کو صلوات پڑھنا محمد تو انسان کے اندر جذبہ شکر گزاری پائے جائے، انسان شکریہ ادا کرنا چاہے، کوئی بھی ذرا سی مدد کر دے انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہیں کرتا، یقینی طور سے کرتا، بغیر شکر ادا کیے ہوئے انسان آگے بڑھتا نہیں ہے۔ مثالیں دیجیے، ایک مثال میں آپ کے شہر میں آنا چاہتا تھا، کہیں پہنچنا تھا مجھ کو، میں اسٹیشن پر اتر گیا، ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا، میں پریشان حال تھا، میں کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، کینوس نہیں معلوم، راستہ مجھ کو نہیں معلوم۔ اتنے میں مثال کے طور پر مرد مومن کو ایک آیا، اس نے بغل میں گاڑی اپنی کھڑی کی، ہارن بجایا، کیا مولانا تشریف رکھیے، کہاں آپ کو جانا ہے؟ میں نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، رکشا کر کے پوچھ کر کے، آپ پریشان نہ ہو۔ ارے پہلے بتائیے تو کہاں آپ کو جانا ہے، ہم آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں۔ میں نے کہا نہیں جانے دیا، بڑا ہی سوال ہوا تو میں بیٹھ گیا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، جب میں گاڑی میں بیٹھنا چاہوں گا تو بیٹھتے بیٹھتے 4 مرتبہ شکریہ ادا کروں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری اس وقت موقع پر مدد کر دی۔ میں پریشان ہو جاتا، زحمت مبتلا ہوتا، نہ جانے کیا ہوتا، کون سا رکشا کہاں لے آتا، کون سی گاڑی کہاں پہنچاتی۔ بڑا آپ نے یعنی مدد کر دی، اچھا کر دیا، میں اپنے آپ پہنچ جاؤں گا۔ اگر آپ نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد AC اسٹارٹ کر دیا گاڑی کا تو پھر اور شکریہ ادا کرتا چلا جاؤں گا، میں آپ کا کروں گا نہیں، یقینی طور سے اگر انسان ہے تو کر دینا شروع کروں تو بیٹھنے دن تک بیٹھا رہوں گا، شکریہ ادا کروں، ہر جملے کو کرے کیا کہنے بھائی آپ لوگ تو ایک بڑے نیک آدمی ہیں، تو آپ نے اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو میں منزل پر نہ پہنچ پاتا۔ اترتے اترتے شکریہ ادا کروں۔ میری مثال کو واپس کیا بات کروں، میں احمد آباد سے آ رہا، مجھے یہاں تک آنا تھا، متوجہ ہیں، مجھے میری منزل بھی معلوم کہ کہاں سے چلا ہوں، مجھے یہ بھی معلوم کہ کہاں جانا ہے، بہت توجہ باتیں کرو، مجھے یہ بھی معلوم کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے، درمیان کا تھوڑا سا راستہ ذرا اگر کوئی طے کر دیتا ہے تو انسان اس کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہتا۔ سوچو انسانوں، کیا تمہیں اپنا پرانا پتہ یاد ہے، تم کہاں تھے؟ کیا تمہارا پرانا ایڈریس معلوم ہے، کہاں سے منزل اعظم میں تھے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ بعد میں کہاں جانا ہے کسی کو نہیں معلوم، یعنی جہاں ابتدا بھی معلوم، انتہا بھی معلوم، اگر درمیان کے راستے کے لیے کوئی رہنمائی کر دے تو شکریہ کا مستحق ہوتا ہے۔ سوچو، منزل اعظم سے نکال کر بھری دنیا میں لا کر پہنچا کر آل محمد جیسے رہبر پیش کر دیے، اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے پیشانی کو جھکا دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ انسان ہے، اس کے اندر اس کا شکر گزاری پائے گا، مگر یہ کہ انسان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، نہ نعمتوں کو پہچانتا ہے۔ ہزاروں نعمتیں مالک انسان کو دیتا ہے، مگر انسان کبھی بھی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ ہاں جب نعمت چھن جاتی ہے تب قدر ہوتی ہے، جب تک نعمت جوانی انسان کر کے چلتا ہے، لیکن کب تک جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے سمجھ میں آتا ہے وہ نعمت کون تھی جو ہم سے چھن گئی۔ صحت و سلامتی، انسان اچھا خاصا گھوم رہا ہے، کسی کو احساس نہیں کہ یہ سلامتی کیا چیز ہے۔ ایک مرتبہ سر میں درد یا دانت میں درد 1 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب صحت ملتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ درد کتنا تکلیف دہ تھا۔
تو نعمت جب چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یونان کا ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا اوناسس، کے نام سے ذکر کیا ہے تاریخ میں۔ بڑا پیسے والا، اس کے پانی کے جہاز ہوتے، ایک انبار لگے تھے، سینکڑوں جہاز چلتے تھے، زیتون کا بزنس مین، بہت بڑا اس کا بزنس تھا، ساری چیزیں چل رہی تھیں، خربوں کا آدمی تھا۔ آج کل کے زمانے میں کہا جائے کہ دنیا کی رینکنگ میں اس کا پہلے 10 ٹاپ 10 میں آ جایا کرتا، اتنا بڑا انسان۔ وہ انسان زندگی بسر کر رہا تھا، ساری دنیا کی آسائشیں حاصل تھیں، نوکر چاکر، امکانات، مکان، دکان سب موجود تھے۔ ایک اس کی چھوٹی سی مشکل تھی، یہ تھی کہ اس کی یہ آنکھ کی جو پلک تھی نا، بہت توجہ میرے بچوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، یہ آنکھ کی جو پلک جسے شٹر آپ کہتے ہیں، آج کی زبان میں کہتے ہیں، صرف اس کی ایک مشکل یہ تھی کہ اس کے اندر اس کی اسپرنگ خراب ہو گئی تھی، رکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے اندر روکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ اٹھتا تھا جاگتا، اس کی آنکھیں بند رہتی تھی۔ جب اس کو دیکھنا ہوتا تھا، توجہ کرنا دوستوں، جب اس کو دیکھنا ہوتا تھا تو وہ پلکوں کو اٹھاتا تھا تو دیکھ پاتا تھا، اور جیسے ہی چھوڑ دیتا تھا آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ کیا یہ بھی کوئی نعمت ہے؟ ہم نے کہیں محسوس کیا کہ پلکوں کا اٹھنا اور بند ہونا بھی نعمت ہے؟ آپ غور کریں سے، بہت بڑی بات میں نہیں، ہاتھ میں نہیں، میں نے کہا یہ آنکھوں کے ایک چھوٹا سا شٹر، کیا اس میں بھی کوئی نعمت ہے؟ اس کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ نعمت ہو سکتی ہے، مگر جس کی چھن گئی تھی اس کو احساس تھا کہ یہ نعمت ہے۔ اس کا یہاں کے دانی ہے، ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، نتیجے طور پر وہ کچھ گلو وغیرہ چسپ لگا کر کے جب صبح اٹھتا تھا تو اس کو پھنسا دیا جاتا تھا، دن بھر دیکھتے، جب سونا ہوتا تھا تو نکال دیتا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ یہ عمر گزرتے رہی۔ اس نے کیا کہا؟ اسے ڈاکٹروں نے پوچھا بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ نہیں کہا آپ کو لے کر کے آؤ، تمہاری خواہش اور تمنا کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لوں کہ اپنی آنکھوں کو، پلکوں کو اپنے سے اٹھا سکوں اور بند کر سکوں۔ کہا کتنا خرچہ کر سکتے ہو؟ کہا میں پوری دولت دینے کو تیار ہوں، میں اپنی پوری دولت دینے کو تیار ہوں۔ عزیزو، ایک چھوٹی سی ایسی نعمت جسے ہمیں احساس بھی نہیں ہے، وہ خربوں کے برابر انسان دینے کو تیار ہے، اور اس کے بعد بھی انسان کے پاس اتنی نعمتیں انسان اٹھا رہا ہے فائدہ، اور اس کے بعد بھی شکر ادا نہیں کر رہا ہے، تو سوچو انسان کہاں جا رہا ہے۔ ایک سوال پڑھ دے نعمتوں کو پہچانے۔ کبھی کبھی نعمتوں کے چھن جانے پر انسان ناراض ہوتا ہے، انسان بگڑ جاتا ہے۔ مالک کی میرے ساتھ یہ ہونا تھا، مالک کی نعمت ہم سے کیوں چھین لی، مالک کی ہم سے کیوں سلب کر لیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہم ہی ایک بچے تھے؟ جب عام طور سے سماج کا یہ عنوان پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام ہمارے ساتھ ہونا تھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے، یہ نعمت تو نے کیوں ہم سے چھین لی؟ مگر عزیزان محترم یاد رکھیے گا، مالک جب کوئی نعمت چھینتا ہے تو اس لیے نہیں چھینتا کہ تمہیں پریشان کرتا ہے، بلکہ کبھی نعمتوں کو اس لیے لیتا ہے کہ اس سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ نہیں، اگر سب بزرگان سے کہوں گا، آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ بچے آپ نے پالے ہیں، بچے پلتے رہتے ہیں، جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو شریعت کہتی ہے بچوں کو اب ماں کا دودھ نہیں پلایا جائے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ 2 سال تک 24 مہینے قمری اعتبار سے، چاند کے 24 مہینے اولاد کو مائیں دودھ پلائیں گی، اور 24 مہینے کے بعد پھر اب بچوں کو دودھ پلایا نہیں جائے گا، ان کو غذا دی جائے گی۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ بچہ جو اپنی ماں کے شیر سے آشنا ہے، اسی غذا کو کھاتا رہتا ہے، بہترین نعمت پروردگار ہے، اس سے اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جب بچے سے دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ میری مثال یاد رکھیے گا دوستوں، بچے سے دودھ چھڑایا جاتا ہے، جب چھڑایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بچہ ناراض ہوتا ہے، بچہ تڑپتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ ہنگامہ کرتا ہے، کئی دنوں تک گھر کے ماحول کو ڈسٹرب۔ کیا ہوا کہ بچہ بہت ہو رہا، کیا ہوا کہ ماں سے دودھ
چھڑا دیا گیا ہے، اب یہ کچھ کھانے کو تیار نہیں ہے، پریشان ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، بچے سے ماں باپ نے جو اس کی غذا الگ کی ہے اسے چھڑایا گیا ہے، اس واسطے نہیں چھڑایا ہے کہ اس کے واسطے غذا کم پڑ گئی ہے، بلکہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں اب ایک غذا کو ہٹا کر کے نعمتوں کا بڑا دسترخوان بچھایا جائے۔ کاش میری بات پہنچ جائے باب کرم، ماں باپ اس لیے اپنے تو چھڑاتے ہیں کہ ایک نعمت کو لے کر کے اللہ کی دی ہوئی سینکڑوں نعمتوں سے اس کو بہرہ مند کیا جائے۔ اب اگر کبھی مالک کسی نعمت کو لے لیتا ہے تو یہ نہ سوچنا کہ مالک ہمیں پریشان کر رہا ہے، بلکہ اس بات کا خیال کرنا شاید اس نعمت کو لے کر کے دوسری نعمتیں دینا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ اے انسان تم اپنے پروردگار عبادت اس پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا، مالک پکار رہا ہے۔ کون پکار رہا ہے؟ اللہ پکار رہا ہے۔ اور باب کرم پکارنے والے بھی چند طریقے کے ہوتے ہیں، اور جیسا پکارنے والا ہوتا ہے ریئیکشن ویسا ہی ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ کس بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آواز دی، کسی دوست احباب نے، کسی سڑک والے پکار، گھر میں بیٹھے تھے، کسی نے آواز دی تو ہم وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کون ہے، بات نکل گئی، مطلب کیا ہے؟ لیکن اس نے اگر باپ نے آواز دے دی تو وہیں سے کون ہو کے نہیں کہیں گے، بلکہ انسان اٹھ کر کے ہاں بتائیے کیا کرنا ہے۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پکارنے والے کے رتبے میں فرق ہو گیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا بات کرو، اگر کوئی اور پکار دے اس سے بڑا، ارے محترم سماج میں آپ سینکڑوں میں سائڈ ہو سکتے نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو مجلس کے لیے بلائے تو وہ رکا دیں، مثال ہے کسی کو پڑھنا تقدیر کو، اچھی بات۔ ہم آپ کو مجلس کے لیے دعوت دیں کہ جناب میں مجلس کر رہا ہوں، تشریف لے کر کے ایک پرچہ دے دیا تو آپ نے بڑا اچھا مجلس اٹھا کے رکھ دیا، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر شہر کا MLA یا MP متوجہ یا صوبے کا کوئی وزیر کسی پروگرام کے واسطے آپ کو دعوت دے دے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا اٹھا کے رکھ دیں گے؟ نہیں، اسے اٹھا کے جیل میں رکھ دیں گے، اور ایسا نہیں کر کے باہر دکھائی دیں، پارٹی کا مونوگرام اس کے اندر، اور جہاں گزریں گے جہاں بیٹھیں گے بس ایک ہی تذکرہ ہو، کیا بتائیں مجھے جانا بھی نہیں تھا مگر کیا کیا جائے، وہ وزیر صاحب کا کارڈ آ گیا اس پروگرام میں، مجھ کو جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ عزیزان محترم آخر فرق کیوں ہے؟ کا فرق اس واسطے ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے اس کی عظمت کو ہم پہچانا ہے۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ہم دعوت دینے والے کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اگر ہمارے ووٹوں کی بھیک کے اوپر اونچے بن جانے والے اگر کسی کو ایک مرتبہ بلا لیتے ہیں تو اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے، تو بتاؤ خدا سے بڑا دنیا میں کون ہے؟ کبریائی اس سے بڑھ کر کس کے پاس پائی جاتی ہے؟ کبریائی صرف خدا کے لیے ہے۔ دنیا والے پکارتے ہیں تو بھاگ کر چلے جاتے ہو، اللہ کے گھر کا مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، اب سمجھ میں نہیں آتا جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ اس کا مطلب تمہاری نگاہ میں ساری دنیا کی عظمت ہے، نہیں پہچانتے تو پروردگار کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد انسان کو اللہ نے کہا تم عبادت کرو، کس کی عبادت کرو؟ اس ذات کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے میں اللہ نے ذریعہ بھی بنایا، ڈائریکٹ جناب آدم کی طرح آپ کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ ماں باپ کو وسیلہ بنا دیا کہ اب پہچان لینا کہ پیدا کرنے والا وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ لائق عبادت ہے، اور جس کو ذریعہ بنایا اس کے ساتھ احسان کیا۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے وصّینا الانسان بوالدیہ، والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ اللہ نے تمہیں وصیت کی، نصیحت کی کہ تم والدین کے ساتھ بہترین عمل کرو، حسن عمل کرو، احسان کرو۔ عجیب بات ہے معاملہ، آپ غور کر کے دیکھیں، میں نے جو آیت پڑھی پہلے اور یہ آیت دونوں کو ملا کے دیکھیں، اندازہ ہو جائے گا۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسان اللہ کی عبادت کر۔ دوسری آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین عمل کرے۔ آیت کو آیت سے ملا کے دیکھ لیجیے، خود اندازہ ہو جائے گا اللہ نے کسی اور سے نہیں انسانوں سے خطاب کیا ہے۔ جس دن میری پہلی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اس کو ملا کر کے دیکھ اندازہ ہو جائے گا۔ اگر تم انسان ہو تو تمہارے ساتھ ذمہ داری ہے، مالک کی عبادت بھی کرنی ہوگی، والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا۔ ہم ساری دنیا کی عظمت کو پہچانتے نہیں پہچانتے تو والدین کی عظمت، ان کا احسان نہیں رکھتے، ان کو نوٹس نہیں لیتے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی عظمت کو پہچانیں۔ بڑی نعمت ہے، عجیب و غریب نعمت ہے ہماری، خصوصاً یہ باپ بڑی نعمت ہوا کرتا ہے۔ انسان اگر غور کرے، اندازہ کرے کہ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا حساب نہیں ہو سکتا، جس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، جس کا احسان چکایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ والدین کو اللہ نے اس ذریعے سے بنایا ہے، ولادت کا ذریعہ بنایا کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بھیجا تاکہ تم میری عبادت بھی کرو، ان کے ساتھ احسان بھی کرو۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ ہم اپنی جوانی کے جوان شور میں، جوانی کے جوش میں ان والدین کی عظمت کو کھو دیتے ہیں، ان کی عظمت کو نہیں پہچانتے، وگرنہ غور کر کے دیکھا جائے تو یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ سرپرستی ہے، یہ وہ سایہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے۔ عزیزو، اگر والد اپنی والدیت کو چھین لے تو سماج میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ سکتے۔ نہ جانے کتنے خانے والد صاحب کے خالے ہی رہ جائیں گی اگر باپ اپنی والدیت کو سلب کر دے۔ سماج میں جو عزت دیتا ہے اسی کا نام ہے، سماج میں سربلندی عطا کرتا ہے اسی کا نام ہے۔ ہمیں سب کچھ سننے کو ملتا ہے، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بس والدین کی عظمت کو ہم کم مانتے ہیں۔ تو صرف اس واسطے کم مانتے ہیں کہ ہم نے اس کی عظمت کو پہچانا نہیں۔ جب وقت آتا ہے تو انسان کو پہچاننا چاہیے کہ والد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ انہیں عزیزو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پیسے تو بہت کمائے، پیسے بہت کمائے، اتنے کمائے کہ لٹا لٹا کر کے خود بوڑھے ہو گئے، تم جوان ہیں۔ کبھی انہوں نے پیسہ اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا، جو کچھ کیا ہمیشہ اولاد کے لیے کیا، جو کچھ بانٹا ہمیشہ اولاد کے لیے بانٹا۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ والد کی سختی، باپ کی ڈانٹ، باپ کا غصہ یہ سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ باپ کی حیثیت اس نیم کے درخت کی ہے جس کا پھل تو کڑوا ہوتا ہے لیکن سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی عظمت کو پہچاننا چاہیے۔ ہم کھا کھا کر کے جوان ہو گئے، وہ کھلا کھلا کر کے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں باپ کے ہاتھ میں لائے ہوئے پھلوں کی تھیلیاں تو دکھائی دیتی ہیں، لیکن بچوں کے لیے دن بھر زحمتیں اٹھا کر کے پڑے ہوئے چھالے کسی کو نظر نہیں آتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عظمت کو پہچانیں۔ باپ کو مرنے سے پہلے نہ مانو، بڑی سخت منزلیں باتیں کرو۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یاد رکھو جب بھی کسی گھر میں کسی باپ کی بات چلنی بند ہو جاتی ہے تو مرنے سے پہلے وہ مرنے لگتا ہے۔ جب کسی بھی گھر کے اندر باپ اس کی حیثیت ختم ہونے لگتی ہے تو باپ مرنے سے پہلے مرنے لگتا ہے۔ جب بچے اسے سخت الفاظ میں جواب دینے لگتے ہیں تو باپ مرنے سے پہلے مرنے لگتا ہے۔ جب گھر کے اندر اس کی حیثیت ایک تھرڈ پرسن کی باہر کے مہمان جیسی ہو جاتی ہے تو اس کی موت سے پہلے اسے موت آنے لگتی ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کی عظمت کو پہچانو۔ کبھی کبھی باپ کے پاس آ کر کے کتنے بڑے پیسے والے ہو جاؤ، کبھی کبھی باپ سے آ کر کے 2 روپے مانگ لیا کرو، ابا ہمیں پیسہ دے تو دل بڑا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے تمہارے دیے ہوئے پیسے ہی تم کو واپس کریں مگر اس کا دل بڑا ہو جائے گا۔ اولاد کا بھی باپ سمجھو،
گھر میں کھانا چاہے جو پکاؤ، جس طریقے کا پکاؤ، ماحول ایسا بناؤ کہ وہ محسوس کرے کہ میری چل رہی ہے، میری مرضی کے مطابق۔ عزیزان، قدر کرو، جب نعمت چھن جاتی ہے تب انسان کو قدر ہو۔ واقعہ نقل ہے، میں سنا دیا کرتا ہوں، سنو عزیزو، آپ اچھے ماحول میں سن رہے ہیں، میں سنانا چاہتا ہوں۔ نقل ہے کہ جگہ ایک انسان اپنے کام سے پلٹا، توجہ سے سننا، اپنے کام سے پلٹا، جوان تھا، گھر میں جیسے ہی گھسا، دروازے میں باپ نے استقبال کیا، بیٹا ہے، سلام کیا، باپ نے بلایا، آیا، دروازے پر کھڑا ہوا، باپ کو دیکھا اور اس کے بعد چلا گیا۔ وہ انسان جب لڑکا یہاں سے چلا گیا جوان، تو باپ بڑا پریشان ہوا، میں نے بیٹے کو بلایا تھا، وہ ہمارے پاس نہیں آیا، چلا گیا، 2 منٹ بھی میرے پاس نہیں بیٹھا، میں دن بھر منتظر تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی زوجہ کے پاس پہنچا دوڑتا ہوا، اور اس نے کہا کہ میرے بچے کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا وہ آنگن میں کھیل رہے ہیں۔ کہا ذرا بچوں کو بلاؤ۔ بچے دوڑ کر کے آ گئے، باپ لیٹ گیا اور بچے دونوں اس سے مل گئے، محبت سے پیار کرنے لگا بچوں کو۔ پیار کرتے کرتے خیال آیا، میں بھی ایک باپ ہوں جسے اپنی اولاد کو دیکھ کر کے اتنی راحت ہوئی، ابھی ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستا۔ یہ جیسے ہی تصور ہوا، دوڑ کر کے اب جو باپ کے کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھا، پلنگ پہ لیٹا ہوا، چھت سے آنکھیں لگائے ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ پوچھا بابا کیا کہا؟ بیٹا میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نہیں آئے تھے، آئے ہی بیٹھ گیا، پیروں کو دبانا شروع کیا، کہا بابا مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد باپ نے جب سینے سے لگایا تو بیٹا کہتا آج جتنا سکون ملا زندگی میں کبھی سکون۔ یہ نعمت ہے، یہ قابل قدر ہے، یہ چھن جاتے ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیسے نعمت ہم سے جدا ہو گئی۔ جیتے جی اتنی خدمت کر لو، یہ بہترین ذریعہ ہوتے ہیں، ورنہ یہ باپ وہ ہے جو مشکلات میں بھی اپنے بیٹے کو اولاد کو نہیں چھوڑتا۔ اولاد چھوڑ دیتی ہے، اولاد جدا ہو جاتی ہے، مگر باپ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتا۔ راستے سے ایک باپ اپنے بچے کو لے کر کے گزر رہا تھا، ذرا راستہ خراب تھا، پیر پھسل رہے تھے۔ ایک مرتبہ بچے سے باپ نے کہا بیٹا اپنا ہاتھ، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ باپ نے بچے سے کہا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ بیٹے نے کہا نہیں بابا آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ باپ نے پلٹ کر کہا بیٹا بات تو ایک ہی ہے، چاہے میں تمہارا ہاتھ پکڑوں چاہے تم میرا ہاتھ پکڑو۔ سنو عزیزو، ایک مرتبہ بیٹا پلٹ گیا کہ بابا آپ نہیں سمجھے لیکن میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں، میں اگر آپ کا ہاتھ پکڑوں گا مشکل آ جائے گی تو ممکن ہے میں اپنا ہاتھ چھوڑ دوں آپ کا ہاتھ، لیکن اگر آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں گے تو چاہے جو ہو جائے آپ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ وہ ہوتا ہے جو اولاد کو پال کر کے بڑا کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی قدر کریں۔ ایک سوال ہو رہا ماں باپ کے ساتھ ہمیں احسان کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کریں، وہ برتاؤ کریں کہ جو برتاؤ کے قابل ہے۔ اس لیے مالک نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں کھڑے ہو تو آواز دو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے پروردگار تو میرے والدین پر ویسی رحمت نازل کر جس طرح انہوں نے اس وقت مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا سا۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ مطالبہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ بات میرا خیال ہے کہ 16-17 برس پہلے کسی مجلس میں جملہ کہا تھا، اپنے آج کے بچوں کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، اللہ نے کیا کہا کہ تم میری بارگاہ میں آؤ اور مطالبہ کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے کہو کہ تو رحمت نازل کر دے۔ کیوں مطالبہ کیا گیا؟ اس لیے کہ عزیزو یاد رکھیے گا، دعا وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ میرے سامنے آپ غور کریں، میرے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں، دعا وہاں۔ اب ہم آپ بیٹھے ہوئے دسترخوان کے اوپر، ہم آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، دسترخوان سج گیا، کھانا حاضر ہے، میں نے میزبان سے کہا کہ دعا کیجیے اللہ کھانا نازل کر دے۔ تو ایک مرتبہ میزبان پر کہا مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں،
دعا تو وہاں کی جاتی ہے جو انسان کے بس سے باہر ہوا کرتی ہے، یہ تو حاضر ہے، اس کے لیے دعا نہیں ہوتی۔ اگر میری بات پہنچ چکی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں، مالک نے کہا کون ہے میرے پیغمبر سے کہہ دو یہ میری بارگاہ میں آئیں، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، اے میرے مالک میرے والدین پر رحمت نازل کر، اس طریقے جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت نازل کی، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے اگر یہ تمہارے بس کی بات ہوتی تو میں تم سے مطالبہ نہ کرتا۔ میں خدا ہو کر کے بتانا چاہتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ ان کے حسن و سلوک کا جواب دینا تمہارے بس کی بات نہیں، جب تک میری رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ ایک سوال پڑھیں محمد انسان ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک کیا کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتا ہے، لیکن عزیزان ماں باپ کی خدمت میں اولاد کی خدمت میں بڑا بنیادی فرق پایا جاتا ہے، بڑا ہی بنیادی فرق ہے۔ جب کبھی بھی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک ایم، ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ 60 سال کے ہو گئے، یہ 70 کے ہو گئے، یا 80 برس کے ہو گئے، یہ 90 برس کے ہو گئے، اب کیا ہے 5 سال 10 سال جئیں گے، اس سے آگے تو ان کو چلنا نہیں، جو اپنی خدمت کرنی ہے وہ اتنے دن میں کر لو، بقیہ تو اللہ مالک ہے۔ یعنی انسان جب اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ تصور ہوتا ہے 5 سال 10 سال 15 سال، لیکن جب ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو ہر لمحے دعائیں دیتے ہیں، زندہ رہو، آباد رہو، خوش رہو، سلامت رہو، تم جیتے رہو، تمہیں حیات اللہ عطا کر دے، تم سلامت رہو۔ اس انداز سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اگر موت کو سامنے رکھا جائے اور خدمت کی جائے تو یہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کا کارنامہ ہے، زندگی کی دعائیں دے کر کے تربیت کرنا ماں باپ کا کارنامہ ہے، ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری ہے ابا کرم کہ ہم ان ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عظمت کو پہچانیں۔ ایک سوال کریں، وقت تمام، میں آپ کے سامنے چند معروضات لے کر کے آیا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ مالک کو کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسان اس انسان اللہ کی عبادت کر کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ انسان کا مقصد حیات عبادت پروردگار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان عبادت پروردگار کرے، جب تک زندہ رہے، جب تک انسان ہے، عبادت سے سر پیچھے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مقصد حیات ہے، اللہ نے اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان جب تک اپنا مقصد پورا کرتا رہتا ہے وہ انسان رہتا ہے، اگر اپنے مقصد کو نہیں پورا کرتا تو انسان کہیں جانے کے قابل نہیں۔ جنہوں نے اپنے مقصد حیات کو پہچانا انہوں نے زندگی کے کسی مرحلے میں بھی عبادت کو ترک نہیں کیا، خوشی کے موقع آئے تو عبادت، مسائل اور زندگانی میں مشکلات اور مسائل آئے تب بھی انہوں نے عبادتیں کی، ورنہ کیا موقع تھا کہ تاریخ کربلا کا مورخ یہی تو لکھ رہا ہے کہ جیسے جیسے شہداء کے جنازے آتے تھے حسین سجدہ شکر کرتے، مائیں سجدہ شکر ادا کرتے، اولاد کی قربانی کو سجدہ شکر کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر یہ بات تھی جسے ہمیں کربلا والوں نے سکھایا تھا۔ ایسا سجدہ شکر کیا کہ تاریخ اس کا جواب نہیں پیش کر سکتی۔ کتنی سخت منزل ہے، آپ دیکھیں ایک ایک کا جنازہ آتا رہا، جب بھی کوئی شہید ہوا حسین نے سجدہ شکر کیا، یہاں تک کہ وہ منزل بھی آ گئی کہ جب حسین اپنا آخری ہدیہ بھی راہ خدا میں پیش کر چکے اور اس کے بعد در خیمہ پر آئے، آواز دی بہن زینب سے حسین کا آخری سلام قبول کرو، تم پر میرا آخری سلام ہو، رقیہ اور سکینہ تم پر میرا سلام ہو۔ حسین در خیمہ پہ آ کے سلام کیا ہے،
کہ زینب تو لاش کی آواز دیتی ہے اے میرے بھیا تصدق ہو کیا آپ نے ہی مرنے کا ارادہ کر لیا؟ جب جملہ والا نے فرمایا وہ مرنے کیسے نہ جائے، اس کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہ جائے، زینب تیار کر دو حسین جا رہے ہیں، مگر حسین گھوڑے پر سوار کیسے ہو؟ کوئی ہے نہیں کہ تو سنبھالے، رکاب کو پکڑے، لجام فرس کو تھامے۔ زینب نے بھیا کی بے کسی کو دیکھا، آگے بڑھی، لجام فرس تھامی، بھیا کو سہارا دیا۔ بھیا یہ زینب تمہیں سوار کر رہی ہے۔ زینب نے سوار کر دیا، حسین مقتل میں چلے گئے۔ اجرکم اللہ، حسین میدان کربلا میں آئے اور آخری جنگ کی وہ معرکۃ العلا جنگ کی کہ دنیا کو حیدر کرار یاد آ گئے، مگر اسی درمیان ایک آواز گونجی، حسین اب صبر کے جوہر دکھاؤ، شجاعت کے جوہر دکھا چکے۔ یہ سننا تو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، باقی ہوئی فوج سے بھی چاروں طرف سے نبی کے نواسے پہ حملے شروع ہو گئے۔ کوئی تلواریں مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تیر کی بارش کر رہا تھا۔ راکب دوش رسول پشت ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا۔ ایک مرتبہ حسین نے راہوار کی طرف اشارہ کیا، راہوار نے زمین کے فاصلے کو کم کر دیا، حسین زمین تک آ گئے۔ اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ حسین میدان کربلا میں زمین کربلا تک آئے، ادھر حسین زمین کی طرف چلے، ادھر مانی آغوش پھیلائی، ولدی ولدی اے میرے لال آ میری آغوش میں آ جا۔ اجرکم اللہ، حسین زمین کربلا تک آ گئے اور اس کے بعد منزل وہ آئی کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کا من وقت بھی قریب آ گیا۔ شمر ملعون آگے بڑھا، خود خنجر سے حسین کے گلے پر چلانا شروع کیا، اور ادھر خنجر چلا، ادھر فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ جناب زینب دوڑ کر بیمار کے قریب آئی، اے بیٹا دیکھو یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ زینب نے جناب سید سجاد نے فرمایا اے بی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، بیمار نے آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اے بی اماں میں یتیم ہو گیا، آپ بیماری بھی ہو گئے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليم الجنة۔